بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی نسبت سے درود مبارکہ کی فیوز و برکات بیان کر رہے ہیں۔ آج درود مبارکہ میں سے ایک اہم ترین درود یعنی درود ابراہیمی کی تاریخ اور اس کے فیوز و برکات بتائے جائیں گے۔ یہ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے انگنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت ہے اور جن کا پڑھنا دینی اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ ان اوراد شریف میں 100 درود شریف کے فضائل پڑھنے کا طریقہ اور فیوز برکات درج کی جاتی ہیں۔ زیر 10 کتاب حدیث مبارکہ کے اوپر اور درود مبارکہ کے اوپر بہترین کتاب ہے، جس میں سے ہم آپ کو درود ابراہیمی کی فضائل مطالعہ کے بعد بتائیں گے۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اس کو درود ابراہیمی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، وجہ تسمیہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں بھی پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق نے آمین فرمائی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بالکل اسی طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین فرمائی، اور اس کے بعد بی بی سارہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نماز میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں یوں وضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ ناظرین گرامی، یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہے۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، حاجات پوری کروانے کا بہترین ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب کروانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رزق کی تنگی اس درود مبارکہ سے دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، دنیاوی برکات کے ساتھ ساتھ دینی برکات بھی اس درود مبارکہ سے حاصل ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ خاتمہ بالایمان یعنی مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا اس درود کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل اس درود مبارکہ کی برکت سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ محترم ناظرین، اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں، کون سے الفاظ ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلوات بھیج، اس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلوات بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ کی مدد سے ہم اپنے بہت سے کام نمٹا سکتے ہیں، مثلا رزق میں برکت، محبت کو پانے کا بہترین وظیفہ، اور اس کے علاوہ عزت حاصل کی جا سکتی ہے، رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، روزانہ اس درود مبارکہ کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں اور بہت سے برکات و فیوزات سمیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔